خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی اور اس کا پیار نرالا ہے۔ اور آج ہم خداوند کے کلام کو سیکھنے والے ہیں۔ بڑا ہی زبردست پیغام خدا نے میرے دل میں رکھا کہ میں کلیسیا کے ساتھ شیئر کروں۔ آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھیں گے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے بڑا ہی زبردست ہے، خداوند عجیب و غریب طریقے سے مہیا کرتا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا زبردست ٹاپک ہے، خدا عجیب و غریب طریقے سے مہیا کرتا ہے۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے پہلی سلاطین اس کا 17واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ صفحہ نمبر 388 پہ ہے پرانے عہد نامہ میں، پہلی سلاطین اس کا 17واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک خداوند زمین پر می نہ برسائے، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی۔ اس نے جا کر اس ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا، اور یہ اور وہ اور اس کا کنبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے، سنے اور سنائے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آئیں عزیزو ہم مل کر کہیں آمین۔ ایک بار پھر کہیں گے آمین۔ آئیں ہم دعا کریں۔ قادر مطلق جلالی خدا، یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیرے حضور میں آتا ہوں، مجھے بولنے کی توفیق عنایت کرنا تاکہ آج کلام کی سچائیوں کو ایمانداری سے تیرے لوگوں تک پہنچاؤں، اور جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کو ملے، تیری مردوں میں سے زندہ کرنے والی قدرت ٹھہرے، تیرے لوگ برکت پائیں کہ تو کس طرح سے اپنے لوگوں کو مہیا کرتا ہے۔ قادر مطلق جلالی خدا، مجھے بولنے کی توفیق عنایت کرنا، یسوع کے قادر اور جلالی نام میں آمین۔ یہاں پہ جو ریفرنس ہم نے ابھی تلاوت بھی کیا ہے، اس میں ہمیں بڑا ہی زبردست ایک سورما جو خدا کے حکم کے مطابق چلنے والا ہے ملتا ہے۔ خدا عظیم خداوند ہے، وہ ہماری تمام ضرورتوں کو جانتا ہے، اور وہ عجیب و غریب طریقے سے مہیا کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم ایلیا کی زندگی پر غور کریں گے کہ خداوند نے قحط سالی میں جب قحط تھا تو کس طرح سے اور کس عجیب طریقے سے ایلیا کو مہیا کیا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت کرونا وائرس سے متاثر ہے، اور کرونا وائرس میں نہ صرف امیر بلکہ غریب اور ہر طبقے کے لوگ جو ہیں متاثر ہوئے ہیں، لیکن تو بھی خدا نے تمام انسانوں کو مہیا کیا ہے۔ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہے ان کے لیے تاکہ ان کو خوراک مہیا کی جائے۔ خداوند فرماتے ہیں اپنے کلام میں کہ فکر نہ کرو، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے۔ ہم پرستش کر رہے تھے اور ہم یہ کہہ رہے تھے، بھائی نوید ڈینیل بڑا اچھا کہہ رہے تھے کہ ہم زندہ ہیں اور زندوں کی طرح ہمیں پرستش کرنی ہے۔ ہم
دیکھیں گے کہ کس طرح سے خدا ایلیا کو عجیب طریقے سے مہیا کرتا ہے۔ یعقوب کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 17ویں آیت ہمیں سکھاتی ہے، اس طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات میں مردہ ہے۔ اب ایلیا اخیب بادشاہ کے حضور میں کھڑا ہے، وقت کا بادشاہ ہے، اور اس کے حضور میں کھڑے ہو کر وہ بڑی دلیری سے خدا کے کلام کی باتوں کو بیان کر رہا ہے، اس سچائی کو بیان کر رہا ہے، اور خدا کے کلام کو اخیب کے سامنے پیش کرتے ہوئے وہ بیان کرتا ہے کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ وہ بادشاہ کے حضور میں ہے، اسے کسی کا ڈر نہیں ہے کیونکہ وہ خدا سے ڈرنے والا تھا۔ جیسے ہی اس نے خدا کا پیغام اخیب بادشاہ کو پیش کیا، خدا نے کہا یہاں سے رخصت ہو جا، کیونکہ ملک میں اب قحط سالی ہوگی، اب می نہیں برسے گا۔ جب می نہیں برسے گا پیداوار نہیں ہوگی، پیداوار نہیں ہوگی پھل نہیں ہوگا، خوراک کی کمی ہو جائے گی۔ خدا نے اس سے کہا، اور خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر اور کرید کے نالے کے پاس جو یردن کے پاس ہے جا چھپ، اور تو اسی نالے میں سے پینا، اور میں نے کووں کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کریں۔ یہاں ہمیں ایلیا کی فرمانبرداری ملتی ہے۔ خدا کا کلام نازل ہوا ہے اور خدا نے فرمایا ہے کہ تو کرید کے نالے کے پاس چلا جا، اس نالے میں پانی ہے، تو وہاں سے پینا، اور میں نے کووں کو حکم کیا ہے۔ خدا نے ایلیا کے لیے جانوروں کو حکم کیا۔ خدا لشکروں کا خدا ہے، نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی اس کا حکم مانتے ہیں، کیونکہ وہ کریٹر ہے، وہ بنانے والا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو عجیب طریقے سے مہیا کرتا ہے۔ اگر ہم کووں کی فطرت کے بارے میں جانتے نہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوے ہمیشہ چھین لیتے ہیں، سنیچ کرتے ہیں اور چھین کر لے جاتے ہیں۔ جب ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے تو کوے اکثر کوئی نہ کوئی چیز اگر کو کھا رہے ہوتے تو چھین کے لے جاتے تھے۔ کووں کا کام چھیننا ہے، لیکن غور کریں، خدا نے چھیننے والوں کو مقرر کر دیا کہ وہ دے کے جائیں، وہ مہیا کریں۔ کتنی خوبصورت بات، کتنا خوبصورت حکم خدا نے ان کو دیا ہے، اور ایلیا کی پرورش بڑے عجیب طریقے سے ہو رہی ہے۔ لکھا ہے کہ کوے اس کے لیے صبح کو روٹی اور گوشت، اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے۔ ملک میں خوراک نہیں ہے، لیکن خدا کے خادم کے لیے خدا روٹی بھی بھیج رہا ہے اور گوشت بھی بھیج رہا ہے۔ عام طور پہ اگر ہم دیکھیں تو جب حالات تھوڑے خراب ہوتے ہیں
اور آپ کے پاس خوراک کی کمی ہوتی ہے تو شاید ہم گوشت وغیرہ نہیں کھا سکتے، ہم کہتے ہیں دالوں سے ہی گزارا کرتے ہیں، تھوڑا عرصہ زیادہ گزر جائے گا، جب خوراک دوبارہ ملے گی ہم دوبارہ سے چیزیں کھائیں گے۔ لیکن غور کریں کتنی پاورفل بات ہے کہ خدا پورے ملک میں قحط سالی ہے، خوراک نہیں ہے، لیکن خدا اپنے خادم کو گوشت بھی دے رہا ہے اور روٹی بھی دے رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یعقوب کے خط اس کے 4 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ اگر ہم غور کریں اپنے ارد گرد کے لوگوں پر اور خادمین پر بالخصوص، تو کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ خادمین کا خیال کرے۔ کرونا وائرس میں ہر شخص متاثر ہوا، لیکن خادمین زیادہ متاثر ہوئے۔ جو فل ٹائم خدمت میں تھے، اب ان کا سورس کیا ہے؟ دائیکی اور ہدیہ جات۔ دائیکی بھی آنا بند ہو گئی، ہدیہ جات بھی آنا بند ہو گئے، اور کئی خادمین ایسے تھے، میں انہیں جانتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے، میرے دوست ہیں، کہ ان کو کسی نے راشن دیا تو انہوں نے اپنا راشن بھی آگے دے دیا، لیکن کلیسیا نے یہ نہیں کہا کہ پادری صاحب آپ کے پاس بھی نہیں ہے، اور وہ دوسروں کی طرف نکاح کرنے پر مجبور ہوئے۔ جتنے صاحب حیثیت ہیں اور آج کلام کی باتوں کو سن رہے ہیں، کلام بیان کرتا ہے، پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ اگر خدا نے آپ کو افراد سے دیا ہے تو دینا شروع کریں، اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کریں، کیا کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی بہن، کوئی ایسا بھائی، کوئی ایسی بیوہ وہاں موجود تو نہیں ہے جس کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے؟ اگر آپ اس کی ہیلپ نہیں کر رہے، آپ کے پاس ہیں اور نہیں کر رہے، تو آپ گناہ کر رہے ہیں۔ خدا عجیب و غریب طریقے سے ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ ایلیا کا کردار باکمال کردار ہے۔ وہ مرد دعا، خدا کی آواز دلیری سے سنانے والا، نہ ڈر، خدا کا حکم ماننے والا، خدا کا کلام اپنے اندر رکھنے والا اور پیش کرنے والا، پھر فرما برداری کرنے والا۔ یہ ساری خوبیاں ایلیا کے اندر تھی، اور خدا حکم ماننے والوں کو، فرما برداری کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ اپنے لوگوں کو مہیا کرتا ہے۔ جب انسان مہیا کرنے کے لیے انکار کر دیتے ہیں یا فراہم ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے، تو خدا جانوروں کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خدا نے پہلے کووں کو حکم کیا، اب کرید کے نالے میں پانی ختم ہو گیا۔ خدا نے اپنے کلام کو نازل کیا، خدا کا کلام ایلیا پر نازل ہوا۔ سارپت کی بیوہ تیرا انتظار کر رہی ہے، میں نے اسے حکم کر دیا ہے، وہ تیرا بندوبست کرے گی۔ اور خداوند کا کلام فرماتا ہے، تب خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ اور سیدا کے سارپت کو جا اور وہیں رہ، دیکھ میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے۔ سو وہ اٹھ کر سارپت کو گیا، اور جب وہ شہر کے پھاٹک پر پہنچا کہ ایک بیوہ وہاں لکڑیاں چن رہی تھی، اس نے اس سے پکار کر کہا، ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں۔ اور جب وہ لینے چلی تو اس نے پکار کے کہا، ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے واسطے لیتی آنا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بیوہ کے بارے میں دیکھیں،
میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اسرائیل کی بیواؤں میں سے بیوہ نہیں تھی. یہ بیوہ جو تھی یہ غیر قوم سے تھی. لوکا کی انجیل اس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے. لوکا کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا کے دنوں میں جب 3.5 برس آسمان بند رہا، یہاں تک کہ سارے ملک میں سخت کال پڑا، بہت سی اسرائیل میں بیوائیں تھیں. یہاں پہ ہمیں اسرائیل کی بہت ساری بیواؤں کے بارے میں ملتا ہے، لیکن جو بیوہ تھی وہ غیر قوم سے تھی، جس کا ذکر ہمیں لوکا طبیب کی لکھی گئی انجیل کے اندر ملتا ہے کہ وہاں اس وقت بہت سی اسرائیلی بیوائیں تھیں، لیکن خدا نے اسرائیل کی بیواؤں کو نہیں چنا، بلکہ اس نے ایک غیر قوم کی بیوہ کو چنا ہے اور اس کے پاس بھیجا گیا ہے، ایلیا. خدا نے اسے بچانے کے لیے ایلیا کو وہاں پہ بھیجا ہے. ایلیا خود تو بچ ہی رہا تھا، لیکن وہ بیوہ جو وہاں غیر قوم سے تھی وہ بھی بچ رہی تھی. جہاں خدا ہوگا، خدا کے خادم ہوں گے، وہاں کے لوگ ہمیشہ محفوظ رہیں گے. خدا اپنے لوگوں کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو بچاتا ہے. جتنے لوگ خدا کے خادمین کے ساتھ وفاداری سے چلتے ہیں وہ کبھی خوراک کے محتاج نہیں ہوتے. بہت سارے لوگ جو ہیں اس دنیا میں بہت ہنرمند، بہت تعلیم یافتہ اور بہت پیسے والے بھی، خدا ان کو نہیں لیتا. خدا خاص لوگوں کو لیتا ہے. یہاں خدا نے، اگر ہم غور کریں تو خدا نے کلام صرف ایلیا سے نہیں کیا، خدا نے حکم بیوہ کو بھی دیا ہے. خدا نے انتخاب کیا ہے جس کا اس کو دونوں کو آپس میں ان کے بارے میں بتایا ہے. اب بیوہ کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے کہ بیوہ ایلیا کو جانتی تھی، لیکن وہ خدا کے کلام کو جانتی تھی کہ مرد خدا آنے والا ہے، اور وہ اس کے گھر میں آیا اور وہ لکڑیاں چن رہی تھی، بڑی بے دل تھی، مایوس تھی کہ آج ہمارے گھر میں 1 مٹھی آٹا ہے اور کپی میں تھوڑا سا تیل ہے، آج میں اور میرا بیٹا یہ کھانا کھائیں گے، خوراک کھائیں گے اور مر جائیں گے. لیکن خدا عظیم خدا ہے، وہ مہیا کرتا ہے. یہاں پہ ہمیں بیوہ کی جو فرما برداری ہے وہ بھی نظر آتی ہے کہ جب ایلیا نے اسے صدا لگائی کہ پانی لے کے آؤ، اے بہن میرے لیے پانی لے کے آنا. اب وہ پانی لینے جا رہی ہے تو اس نے کہا روٹی کا 1 ٹکڑا بھی میرے لیے لیتی آنا. اس نے کہا کہ میرے گھر میں 1 مٹھی آٹا اور کپی میں تیل ہے، آج میں اور میرا بیٹا کھائیں گے اور ہم مر جائیں گے. لیکن ایلیا کے الفاظ بڑے پاورفل الفاظ تھے. ایلیا نے کہا پہلے تو میرے لیے 1 ٹکیا بنا لے، نہ تیرے گھر میں آٹے کے مٹکے میں سے آٹا ختم ہوگا، نہ کپی میں سے تیل ختم ہوگا. اب بیوہ کا ریاکشن یہاں پہ قابل دید ہے. اس نے یہ نہیں کہا پاسٹر صاحب پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ خادم پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہے، میں کہہ رہی ہوں ہمارے پاس 1 مٹھی آٹا ہے، کپی میں تیل ہے، یہ کہہ رہا مجھے دے دو تم کھاتے رہو گے. کیسا عجیب انسان ہے.
कैसी ये अजीब बातें कर रहा है। अब खुदा ने यहां भी अजीब तरीके से मुहैया किया है। एक मुट्ठी आटा है, कुप्पी में तेल है, यही है। एलिया ने कहा है कि तू ले आ, खुदावंद के हयात की कसम, इस मटके में से आटा खत्म नहीं होगा, इस कुप्पी में से तेल खत्म नहीं होगा। और वो गई, उसने फर्माबरदारी की। यहां पे बेवा की फर्माबरदारी हमें नजर आती है। एलिया खुदा का फर्माबरदार है और बेवा खुदा के खादम की फर्माबरदार है। नबी की उसने इज्जत की, खुदा के कलाम पर अमल किया, जो खुदा ने उससे कहा था उस हुक्म पर अमल किया कि मेरे खादम की खिदमत करना। उसने पहले एलिया के लिए तैयार की खुराक। वो मौत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें जिंदगी मिल गई। उनका ख्याल था कि आज जितनी खुराक हमारे पास मौजूद है, इसके बाद खुराक ही नहीं होनी तो हमने जिंदा कहां से रहना है। मुल्क में किसी जगह खुराक नहीं है, तेल भी नहीं है, पैदावार नहीं है, लेकिन खुदा ने यहां पे मौजज़ा किया है। उस मटके में से जब भी वो लेने जाती थी, वो देखती होगी उस खुराक को लेते हुए, अच्छा कल इतना था, आज फिर इतना ही है, फिर निकालती होगी। वो रोजाना खुदा की तारीफ करती होगी। वो जानती थी क्योंकि उसने उस मटके में आटा डाला हुआ था और उस कुप्पी को भी देखती थी। उसका ईमान बढ़ता चला गया और वो गैर कौम से थी, वो लोगों को बताती होगी कि खुदा, एलिया का खुदा असीम खुदा है। मैंने खुद आटा रखा था, वो खत्म ही नहीं हुआ। मैंने खुद कुप्पी में तेल डाला, लेकिन उसमें कमी नहीं आई। खुराक ना बोने से आ रही है, ना हल चलाने से आ रही है, ना बारिश के होने की वजह से आ रही है। खुदा के कहने की वजह से सारी चीजें वजूद में आ गई। कलाम मुकद्दस बयान करता है कि उसके कहने से जहान वजूद में आ गए। उसने कहा हो जा और हो गया। खुदा आपके लिए भी अजीब और गरीब तरीके से मुहैया कर सकता है। ऐसे लोग जो आपके दुश्मन हैं या आपको नहीं जानते, वो आएंगे और कहेंगे ये खुराक आपके लिए है। खुराक खुदावंद खुद मुहैया करता है। यहां पे एक और अहम बात हमें बेवा के ईमान के ताल्लुक से मिलती है। उसने ईमान से कदम बढ़ाया है, उसने स्टेप लिया है। ना सिर्फ वो खुद बची, बल्कि उसका खानदान भी बचा है। उन्होंने जिंदगी को हासिल कर लिया है। बेवा अपने कुंबे समेत मरने की दहलीज पर थी। खाएंगे मर जाएंगे, लेकिन जैसे ही खुदा का खादिम उनके पास आया है, जिंदगी उनके पास आ गई है। खुराक का मौजज़ा खुदा ने उनकी जिंदगी में किया है। यहां पे मैं आपको अपनी गवाही देना चाहता हूं। जैसे ही हमने चर्च शुरू किया, कोरोना भी था और कोरोना की वजह से लोग जो हैं चर्च के लिए उस तौर से पेश नहीं कर सके जिस तरह से उन्हें पेश करना चाहिए था। जब मैं ये चर्च की तामीर शुरू की मैंने, तो मेरी जॉब चली गई और 3 महीने तक बग़ैर जॉब के मैं रहा।
मेरे पास जितने अकाउंट्स में थे वो सारे मैंने चर्च पे लगा दिए। मुझे कर्ज लेना पड़ा, तकरीबन कोई 25 लाख तक मैंने कर्ज लिया। जहाँ जहाँ से मुझे मिल सकता था, जो जो मुझे जानता था, और मेरा बस एक ही काम होता था, चर्च के लिए आप कुछ दे सकते हैं। और मैं उन्हें हमेशा एक ही बात कहता था कि मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, ना मुझे ज़रूरत है, मेरा खुदा मुझे मुहैया करता है। मेरे घर में खुराक नहीं थी 3 माह, बड़ी मुश्किल थी, किराया देना था, मेरे पास किराया भी नहीं था। किसी ने कहा अच्छा मैं आपके घर का किराया देता हूँ, जब आपके पास पैसे आएंगे तो फिर आप मुझे दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। खुदा किसी को भी किसी वक्त भी आपकी मदद के लिए भेज सकता है। और मैं बताना चाहता हूं कि खुदा का घर तामीर के आखिरी मराहल में है। गैलरी बन चुकी है, ऊपर छत पे फर्श डल रहा है और प्लस्तर पूरी बिल्डिंग को किया जा चुका है। फ्रंट पर पत्थर लगना शुरू हो गया है। और जब खुदा का काम होता है तो खुदा मुहैया करता है, और खुदा अजीब व गरीब तरीके से मुहैया करता है। मैं पत्थर के लिए किसी बंदे के पास गया, उसने मुझे 10,000 रुपया दे दिया कि भाई बाकी आप खुद से कर लेना। मैंने सिर्फ उससे पत्थर के लिए पूछने गया था तो उसने 10,000 दे दिया कि ये मेरी तरफ से चर्च के लिए है, क्योंकि ये चर्च सदियों तक चर्च रहेगा। चर्च के डॉक्यूमेंट्स हमने शुरू ही से चर्च के नाम पे ट्रांसफर कर दिए हैं, ताकि चर्च चर्च रहे, लोग आते रहें, बरकत पाते रहें। हालेलुया। सो खुदा अपने मुकद्दसीन को, अपने खादमीन को अजीब व गरीब तरीके से मुहैया करता है। अब जब ये सारा वाकया हुआ और जो बेवा थी उसने फिर एलिया के रहने के लिए अपने घर में एक कमरा बनवाया उसके लिए। वो जब भी आया करता था उसी में रहा करता था, लेकिन उसका बेटा बीमार हो गया, ऐसा बीमार कि मर गया। एलिया को पता चला, एलिया गया और एलिया ने अपने जिस्म को उसके जिस्म पर रखा और बेटा जिंदा हो गया। हालेलुया। वो जानती थी, बेवा जानती थी कि ये मर्द खुदा है और खुदा इसकी सुनता है, और उसने उससे कहा कि मेरा बेटा जाता रहा है, क्या खुदा ने मुझे दोबारा से मेरे गुनाहों को याद करवाने के लिए मेरे बेटे को मुझसे ले लिया? क्या खुदा नहीं जानता कि मेरे पास मेरा बेटा ही है? एलिया ने कहा तेरा बेटा जीता रहेगा। और क्या हुआ? बेटा मरा रहा। क्या हुआ? जिंदा हो गया। वो जो मर गया था, जिसमें सांस नहीं थी, उसकी सांस बहाल हो गई, उसने सांस लेना शुरू कर दी। खुदा चाहता है कि हम ईमान रखें और शक ना करें। खुदा आपके लिए जानवरों को भी हुक्म दे सकता है। एक खादम की मिसाल मुझे याद आ रही है, उसका नाम नहीं मुझे मेरे ज़हन में भी, लेकिन वो जेल में था, कैद खाने में था। उसे खुराक के लिए सिक्कों की ज़रूरत पेश आती थी, तो एक चूहा उसके लिए हर रोज़ एक सिक्का चुरा के उसे दिया करता था और वो खुराक खाया करता था। जब इंसान आपका साथ छोड़ देंगे, बेफिक्र हो जाएं, इंसानों पर तकिया ना करें, खुदा की साथ पर तकिया करना शुरू कर दें, खुदा जानवरों को आपके लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देगा।
اس کی قدرت آپ کو عجیب و غریب طریقے سے مہیا کرنا شروع ہو جائے گی. اپنے ساتھ چھوڑ دیں گے، کوئی بات نہیں، غیر آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، دشمن آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے آپ کی مدد کے لیے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا زندہ خدا ہے، وہ قادر مطلق خدا ہے، اس کے کہنے سے سب کچھ وجود میں آ جاتا ہے. آپ نے خدا پر ایمان رکھنا ہے، ایلیا کی طرح، بیوہ کی طرح. خدا بار بار کلام کر رہا ہے، ایلیا بار بار فرما برداری کر رہا ہے. اور ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، وہ گھٹنوں کے بل ہو کے دعا کیا کرتا تھا، خدا کے حضور میں جھکنے والا تھا. کیا آپ کی خداوند کے ساتھ واقفیت ہے؟ کیا آپ بھی خدا کے کلام کو ترجیح دیتے ہیں؟ کیا آپ خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں؟ کیا آپ کا تعلق بھی ایلیا کی طرح خدا کے ساتھ گہرا ہے؟ کیا آپ بھی بیوہ کی طرح ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، اور جتنے ہمیں اس وقت فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، خدا قادر مطلق خدا ہے. وہ آپ کو عجیب و غریب طریقے سے مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. صرف اس کے حضور میں جھک جائیں، اس کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کر دیں. جب یسوع آپ کے پاس ہوگا تو سب کچھ آپ کے پاس ہوگا. شاعر لکھتا ہے کہ دنیا کے کہتے ہیں لوگ کہ ہمیں شفا چاہیے. مجید مسیح کا گیت لکھا ہوا ہے، چھوڑو شفا کہو یسوع چاہیے. جب آپ کے پاس یسوع ہوگا، آپ کے پاس آپ کا جسم تندرست ہوگا، بیماری نہیں ہوگی، سوراخ دار تھیلی نہیں ہوگی، آپ تھوڑے میں بھی خدا سے برکتیں پائیں گے. آپ کا گزارا تھوڑے میں بھی ہو جائے گا. آپ کے پاس بہت سارا ہوگا لیکن اس میں سوراخ ہوگا. لاتے جائیں گے، تھیلی میں ڈالتے جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا. لوگ کہتے ہیں بھائی جی بہت کمائی تے اچھی ہوندی ہے لیکن پتہ نہیں چلتا جاندی کدھر ہے. بھی جانی کدھر ہے؟ جنی دیر تک خدا نو نہیں دو گے، وہ سوراخ بند نہیں کرو گے، انی دیر تک کام نہیں چلنا. خدا کے گھر میں خدا کے خادمین کو دینا بہت ضروری ہے. خدا خود نہیں آتا، وہ اپنے خادمین کے وسیلہ سے کام کرتا ہے. اور خدا کے خادمین دو چند عزت کے لائق ہیں. ہماری کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خادمین کی عزت کریں، ان کی فرما برداری کریں اور خدا پر تکیہ کریں. خدا ہر چیز ہمیں مہیا کرتا ہے. خدا دل پر نگاہ کرتا ہے. مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، وہ خدا کو دیکھیں گے. ہمیں خدا کے کلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تاکہ ہم فرما برداری سے خدا کا کلام سیکھیں اور اس پر عمل کریں. اپنے ارد گرد ہمیں دیکھتے رہنا ہے. کیا میرے کسی بھائی کے پاس، میری بہن کے پاس خوراک کی کمی تو نہیں ہے؟ یقین مانیں جب آپ یہ کریں گے تو خدا آسمان میں سے کوئی سوراخ آپ کے لیے کر دے گا. لوگوں کو پیسے کمانے کے لیے باہر جانا پڑے گا، آپ کے سوراخ سے ہی پیسے آتے جائیں گے. لوگ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا ہے؟ آپ تو کچھ کرتے بھی نہیں ہیں اور پیسے بھی آپ کے پاس بہت ہوتے ہیں. کبھی آپ کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ کس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو انہی ڈیز میں جب میرے پاس جاب نہیں تھی تو ایک بیوہ میرے پاس آئی، اس نے کہا مجھے کچھ اور میں نے کیا.
ईमान से। दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। जिस पैमाने से तुम नापते हो उस पैमाने से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब कर, हला हला कर भरा जाता है। खुदा चाहता है कि जो कुछ हमारे पास है हम खुदा के हुजूर में दें, और खुदा आपको बरकतों से भरेगा। मेरा ईमान है कि आपकी जिंदगी में खुदा अजीब व गरीब तरीके से मुहैया करने को है। तैयार हो जाएं, ईमान से उन चीज़ों को रिसीव करना शुरू करें, शक ना करें। ईमान ही से हम सारी चीज़ों को रिसीव कर सकते हैं। आए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें कि उसने आज आपको ये दिन बख्शा और यहां चर्च में आने की तौफीक बख्शी। जितने लोगों ने हमें फेसबुक पे ज्वाइन किया है वो भी अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। खुदावंद कादर मुतलिक खुदा है। अगर मेरे उन भाइयों और बहनों ने जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, अभी आपके पास वक्त है। अभी इसी वक्त आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर सकते हैं। मेरे पीछे छोटी सी दुआ करते हुए, ऐ खुदावंद मुझे मुआफ़ कर, मेरे दिल में आ, मैं यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करता हूँ, करती हूँ, मुझे मुआफ़ कर, यीशु के नाम में, आमीन। मेरा ईमान है कि जितनों ने आज खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दी है, खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।